السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ لبنان میں ظالم اسرائیل کے حملوں کا سلسلہ جاری، اب تک کم سے کم 700 افراد لقمہ اجل، نتن یاہو کا جنگ بندی سے انکار۔ سلامتی کونسل میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ پر ڈیڈ لاک، اقوام متحدہ کی ناکامی نہیں، یون ترجمان اسٹیفن دوجار کا دعویٰ۔ اسرائیل کے غاصبانہ قبضے اور اس کے جرائم میں امریکہ برابر کا شریک، حماس رہنما اسامہ حمدان کا رد عمل۔ اور 7 اکتوبر 2023 سے فلسطینیوں کی زندگی جہنم بنا دی گئی، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا سخت بیان۔ تو یہ تھی سرخیاں، خبریں تفصیل سے۔ لبنان میں ظالم اسرائیل نے حملوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھا ہے اور اب تک کی کارروائیوں میں اب تک کم سے کم 700 افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ وہیں اسرائیلی حملوں کی وجہ سے لبنان میں 5 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں اور لوگوں نے سرحدی علاقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سرحد پار کے شام چلے گئے ہیں۔ غزہ کے بعد لبنان میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ میں جنگ کا دائرہ پھیلنے لگا ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے لبنان میں جنگ بندی کو مسترد کرتے ہوئے حملے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام عالم کی جانب سے پیش کردہ جنگ بندی کے منصوبے کی مخالفت کر دی اور کہا ہے کہ وہ لبنان میں جنگ کی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی چیف آف اسٹاف نے مزید کہا ہے کہ وہ لبنان پر زمینی حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے معاملے پر ڈیڈ لاک کو اقوام متحدہ کی ناکامی نہیں کہہ سکتا۔ ایک خصوصی انٹرویو میں اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا کہ سلامتی کونسل میں ڈیڈ لاک یو این سیکرٹری جنرل کو اپنے فرائض سے نہیں روک سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو ناکام کہنے والے دیکھیں گے کہ اقوام متحدہ کا کون سا ادارہ فعال ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو غاصبانہ قبضے اور اس کے جرائم میں برابر کا شریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ خطے میں استحکام کا دعویٰ کرتا ہے مگر وہ امن اور استحکام میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ اپنے بیان میں حمدان نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکی حمایت کے بغیر قابض دشمن فلسطین اور لبنان میں مزاحمت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بے اختیار ہو چکا ہے اور اسے مفلوج کرنے والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ اس تناظر میں حماس کے رہنما نے کہا کہ قابل ریاست لبنان اور اس کے عوام میں مزاحمت کے عزم کو تباہ کرنے اور عالمی برادری کے سامنے حقوق سے فرار کی کوشش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے فلسطینیوں کی زندگی جہنم بنا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امدادی ایجنسیوں کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہوئے اسرائیل مزید ظلم کر رہا ہے۔ پیش ہے اس حوالے سے تفصیلات۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے 7 اکتوبر 2023 سے فلسطینیوں کو جس صورتحال سے دوچار کیا گیا ہے اس کو ایک ایسی جہنم سے تعبیر کیا جو دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے نیو یارک میں تنظیم کے ہیڈ کوارٹرز میں اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین اونروا کے لیے مشرق وسطیٰ کے بارے میں ایک میٹنگ کے دوران کہی۔ گوٹریس نے غزہ پٹی کی صورتحال کو تخیل سے ماورا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے غزہ کے لوگوں کو ناکام کر دیا ہے، وہ جہنم میں رہ رہے ہیں جو دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے اس بات پر زور دیا کہ انروا کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ گوتریس نے اقوام متحدہ کے رکن ممالک پر اس بات کے لیے بھی زور دیا کہ ایجنسی کی جانب سے کیے گئے اہم مشن کی حمایت کو تیز کرنے کے لیے تمام محاذوں پر کام کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے اسرائیلی مہم پر تنقیدیں کی جو جان بچانے میں ایجنسی کے کام کو مسخ کر رہی ہیں۔ ان کا اشارہ اسرائیلی پارلیمنٹ یعنی کینسل کے UNRWA کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے ایک فیصلے کی جانب تھا۔ امریکہ کی حمایت کے ساتھ اسرائیل نے 7 اکتوبر سے غزہ میں ایک تباہ کن جنگ مسلط کر رکھی ہے جس میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی اور مہلک قحط کے درمیان 1,37,000 سے زیادہ فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں جن میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے اور 10,000 سے زیادہ فلسطینی باشندے لاپتہ ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ادھر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ ان کا ملک اس بات کی مخالفت کرتا ہے کہ لبنان کو نیا غزہ بنا دیا جائے
انہوں نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران یہ بات کہی۔ فرانس نے زور دیا کہ اسرائیل کو لبنان پر اپنے فضائی حملوں کو روکنا ہوگا اور حزب اللہ کو چاہیے کہ انتقام کی منطق سے جوابی کارروائی کا سلسلہ روک دے۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ ہم اسرائیل سے 21 روزہ فائربندی کی تجویز کے نفاذ کی ضمانت کے حوالے سے بات کریں گے۔ فرانس کا موقف ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو غلطی کریں گے اگر انہوں نے لبنان میں جنگ بندی کو مسترد کر دیا۔ توقع ہے کہ فرانس کے وزیر خارجہ آئندہ دنوں میں لبنان کا بھی دورہ کریں گے۔ اس سے قبل پیرس نے متعلقہ فریقوں کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ ادھر یمن کے حوثیوں کی جانب سے ایک میزائل حملہ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کو نشانہ بنا کر کیا گیا ہے۔ اسرائیلی شہری اس واقعے کے بعد سے خوفزدہ ہیں، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ ادھر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کی اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران ملاقات کو دونوں ممالک پہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے محمد یونس کو اقتدار سنبھالنے کے بعد مبارکباد دی تھی۔ نیو یارک میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقات کے دوران شہباز شریف نے محمد یونس کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی ہے۔ ملاقات کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وفد کا کہنا ہے کہ اب جو بنگلہ دیش میں حکومت آئی ہے اس میں ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں۔ پاکستان کا کاروباری اور تجارتی طبقہ بھی سمجھتا ہے کہ دونوں ملکوں میں صنعت کاروں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینے کی ضرورت ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعاون کو فروغ مل سکے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر فلیمون یونگ نے نیو یارک میں G20 وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ ہم سب کو متعین اہداف کو حاصل کرنے کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ انہوں نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ سربراہ اجلاس کو نتائج کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے ہندوستان اور برازیل کے اقدام کی بھی تعریف کی۔ معاشی بہتری، امن اور خوشحالی کے لیے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر نے مشترکہ اقدامات پر زور دیا ہے۔ G20 remains a critical platform for addressing global economic challenges, fostering international cooperation and driving sustainable development. Under Brazil's presidency, we have seen a renewed focus on inclusive growth, social equity, and environmental sustainability, priorities that resonate with both emerging and developed economies. Brazil's leadership has provided stability and vision at this critical time, guiding meaningful dialogue and collective action on the global stage. Excellencies, we convene at a critical moment when the world is uniting around the urgent need to revitalize our multilateral architecture, ensuring it is fit for addressing today's challenging problems. In this spirit, during the recently concluded Summit of the Future, we adopted the Pact for the Future, which outlined a comprehensive path forward for collective action. I call on the G20 to take decisive steps in advancing the outcomes of that summit, particularly in reforming the international financial architecture to make it more equitable and effective for all nations. G20 countries representing approximately 60% of the global population and contributing around 85% of the world's GDP bear the responsibility of leading the charge in realizing the ambitious goals set out in the Pact of the Future. Excellencies, I appreciate Brazil's initiative to convene this G20 meeting open to all UN member states. It reflects Brazil's commitment to reinvigorating international cooperation and reforming global governance institutions. I also wish to recognize the leadership of the previous G20 presidencies from the Global South, Saudi Arabia, Indonesia, and India in representing and advancing the interests of developing nations. This is a testament to the rising influence of the Global South in shaping global priorities. ادھر امریکی عدالت نے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم ہیک کرنے کے الزام میں متعدد ایرانیوں پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔
امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ گرینڈ جوری نے گزشتہ روز خفیہ طور پر فرد جرم عائد کی منظوری دی ہے، جبکہ امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے آج الزامات کا اعلان متوقع ہے۔ واضح ہے کہ ٹرمپ نے اگست میں کہا تھا کہ اس کے کچھ اندرونی مواصلات ہیک کیے گئے اور ٹرمپ کی انتخابی ٹیم نے ہیکنگ کا الزام ایرانی حکومت پر عائد کیا تھا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ ان کی قتل کی کوششوں کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہو سکتا ہے، جبکہ ایران نے ٹرمپ پر حملوں میں ملوث ہونے سے متعلق الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ لبنان میں ظالم اسرائیل کے حملوں کا سلسلہ جاری، اب تک کم سے کم 700 افراد لقمہ اجل، نتن یاہو کا جنگ بندی سے انکار۔ سلامتی کونسل میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ پر ڈیڈ لاک، اقوام متحدہ کی ناکامی نہیں، یون ترجمان اسٹیفن دوجار کا دعویٰ۔ اسرائیل کے غاصبانہ قبضے اور اس کے جرائم میں امریکہ برابر کا شریک، حماس رہنما اسامہ حمدان کا رد عمل۔ اور 7 اکتوبر 2023 سے فلسطینیوں کی زندگی جہنم بنا دی گئی، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا سخت بیان۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔